یا یہ معاملہ ہے کیا سپریم کورٹ میں حضور؟ لڑائی ایڈیولوجیکل ہے، سیاسی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ یہ کدھر جا کے رکے گی؟ دیکھیے کاشف عباسی افسوس صاحب کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اب وہ بطور ادارہ جو ہے وہ کوئی ایسا ادارہ نہیں رہ گیا جس سے آپ بہت زیادہ امیدیں وابستہ رکھیں. یہ آج بینچ ٹوٹا ہے، بینچ کل بھی ٹوٹ سکتا ہے. اس میں جو 4 ممبر ہیں اس میں انتہائی بائیں جانب سے بھی کوئی موو آ سکتی ہے. مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ بہت زیادہ پولرائزیشن ہے پولیٹیکل بنیادوں پر، ایڈیولوجیکل بنیادوں پر. دیکھیے ایڈیولوجیکل بنیادیں تو مجھے پتہ نہیں، ذاتی جو ہے مخاصمت ہے. یہ اچھا لفظ نہیں ہے ججز کے لیے استعمال کرنا. سو یو آر سیئنگ کلیشز. نہیں، وہ اصل میں ججز جو کہہ رہے ہیں وہ بھی تو اچھی بات نہیں ہے. آپ پہلے آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ معاملہ آپ کے سامنے اب آیا ہے. ہمارے یہاں پہ جو اینول جوڈیشل ایئرز ہوتے ہیں یا کسی جج کی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے اس کے اوپر جو تقریریں ہوئی ہیں آپ پچھلے 3 سال سے نکال لیجئے، یہ باتیں وہاں پہ بالکل زور شور سے کہی گئیں، بار کے اندر سے بھی کہی گئی کہ جی ان کو آپ ایڈریس کریں. ایڈریس نہیں ہوئی اور آج اس کا ہونی چاہیے تھی اور یہ ہونی چاہیے. یہ بھی طریقہ ٹھیک کر لے، کام ٹھیک نہیں. اس کا یہ ہو گیا کہ اب جو سپریم کورٹ کی داڑھی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں آ گئی. دیکھیے اب یہ جو قانون سازی پہلے سیاستدانوں کی داڑھی سپریم کورٹ کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اب الٹا کام ہو گیا. باہم دست و گریباں ہیں اور کرائسس ہیں. ابھی پہلے ایک معاشی کرائسس، سیاسی کرائسس، اب ایک آئینی اور قانونی کرائسس. وہ کسی کو مستعفی ہونے کا کہا جا رہا ہے؟ ویسے سوشل میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں کہ یہ ہو جائے گا. میرا نہیں خیال وہ کوئی یہ باتیں پرانی ہو گئی ہیں. ججز جو کھڑے ہیں وہ کھڑے ہیں اور جو لڑ رہے ہیں وہ لڑے ہیں. اب آپس کی لڑائی ہے، خمیازہ اس کا ملک اور آپ اور ہم بھگت رہے ہیں. اب جیسے دیکھیے یہ قانون سازی جس طرح سے کی گئی ہے، اب اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. کاشف کے سو موٹو پاورز کو ریگولیٹ کرنا ہے، ہونا چاہیے. جس طرح کو ابیوز ہوا ہے پیچھے، خاص کر افتخار محمد چودھری نے کیا، اس کے بعد میاں ثاقب نثار صاحب نے بھی کافی جگہ پہ اوور ڈوئنگ کی. لیکن یہ جو چیف جسٹس صاحب تھے ان کے ٹینور کے درمیان میں یہ 1-2 ہی آئے ہیں. ایک وہ قصوری صاحب والا آیا تھا، ایک یہ آیا ہے، اس سے پیچھے والا آیا تھا. اب یہ بھی بینچز کا جو معاملہ ہے اس کو بھی ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس میں کیسے کرنا سر رولا یہ نہیں، مسائل تو سارے جانتے ہیں بڑے سے. مثلا اب صلاح الدین صاحب ہمارے بڑے پیارے دوست، اگر کہے تو میں پہلے ان کو لیا تو پھر واپس آتا ہوں کہ آپ نے یہ تو کہا کہ ایک چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. صلاح الدین صاحب، واٹ ڈو یو سی گوئنگ رانگ ہیئر؟ یہ آخر ہو کیا رہا ہے؟ پالیٹکس، چلے لیٹ می ریفریز مائی کوسچن. پولیٹیکل سائیڈز تو میں جانتا ہوں، پالیٹیشین تو اپنا فائدہ دیکھے گا تو کچھ بھی کر جائے گا، نقصان دیکھے گا تو لڑ جائے گا. جیسا آپ نے دیکھا، اب اگر الیکشن سوٹ نہیں کرتے تو آئیں گیا باڑ میں. سیاستدان نے نہیں دیکھنا، اس نے نہیں الیکشن کرانے. اور وہ جو طاقتیں جو بھی ہیں وہ یہ سپریم کورٹ کب سے، وائی آر وی لوکنگ ایٹ اے سپریم کورٹ لائک دس ان دس لائٹ؟ اس لائٹ میں کیوں دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کو؟ کاشف صاحب، بات یہ ہے کہ وین آپ یہ پولیٹیشنز کو کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیسائزیشن ہو گئی ہے جوڈیشری میں، اتنی بات نہیں کی جاتی. بٹ آئی تھنک ایون ہماری اسٹیبلشمنٹ میں، ایون آرمڈ معاملے میں بات یہ ہے، میں صرف جوڈیشری کے بارے میں بات کرتا ہوں. آئی نو مور اباؤٹ دیٹ انسٹیٹیوشن. جب بات یہ ہے کہ جب وین ججز ول play politics, then politicians will play judges. That is the truth of the matter. ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے 6-7 سالوں میں اتنی ہم نے اپنے اداروں کو اتنی فوکس کیا ہے آن گیٹنگ ڈیزائربل پولیٹیکل آؤٹ کمز، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے اب آپ یہ جو ساری دھڑاریں دیکھ رہے ہیں ہر جگہ، ہر ادارے میں دیکھ رہے ہیں، وہ اس وجہ سے آئی ہیں. یہ بات فیصل بھائی نے بہت صحیح بات کی. یہ جو بینچز کی فارمیشن وغیرہ کا معاملہ ہے، رائٹ ناؤ دیر از آلموسٹ، معذرت کے ساتھ، اسٹیٹ آف اوپن ریبیلین ان دا سپریم کورٹ، کہ ججز ہر روز کوئی نہ کوئی جج ڈیزائن رکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کیوں نہیں بٹھاتے. دیکھیں، آرمی میں یونٹی آف کمانڈ ہوتی ہے. چیف آف آرمی اسٹاف از دا ہیڈ آف دی ادارہ، بٹ آئی کین گارنٹی یو کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی کنسلٹیشن کور کمانڈرز سے زیادہ ہوتی ہے، کور کمانڈرز میٹنگ زیادہ ہوتی ہیں، فل کورٹ کی میٹنگز نہیں ہوتی. دیٹ complaining about it for years.
وکلا کی طرف سے بھی وہی آیا ہے، مگر کوئی رولز نہیں ہے. اور یہ میں نے 2020 میں ڈان میں آرٹیکل لکھا تھا، 3 سال پہلے میں نے لکھا تھا کہ اگر سپریم کورٹ بیٹھ کے خود فل کورٹ رولز نہیں بنائے گی، فل کورٹ بیٹھ کے رولز نہیں بنائے گی ان تمام چیزوں کو، لیکن جس طریقے سے ہوا یہ بات آپ کی درست فرمایا، یہ تو اب اصولی باتیں ہو گئی، آپ کی باتیں اصولی طور پر میں نے صرف بات مکمل کرنے دیں. میں نے صرف یہ کہا تھا کہ اگر سپریم کورٹ یہ رولز نہیں بنائے گی تو آپ دیکھیے گا کہ باہر سے کوئی آ کے وہ آپ کے لیے رولز بنا دے گا. لیکن اس کیس میں وہی ہوا ہے. اس کیس میں ایک اور چیز بھی ہوئی ہے نا، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ باہر سے آ کے کوئی بنائے گا، لیکن جو ٹائمنگ بہت سی چیزوں کی ہوئی ہے، کس طرح نوٹ سامنے آئے، ایسے دن آئے جس دن کچھ ہونا تھا، اسی دن اسمبلی میں معاملات شروع ہو گئے، اسی دن ادھر سے کسی نے کسی کا اختیار روکنے کی کوشش کر دی. 1997 آل اوور اگین، کوئی بینچ کوئٹہ میں بیٹھ رہا ہے، کوئی بینچ پشاور میں بیٹھ رہا ہے، کوئی 10 رکنی بینچ بن گیا، چیف جسٹس کو معزول کر دیا انہوں نے ایک فل کورٹ بنا کے 1997 میں. سو what we don't want is a repeat of what actually happened as a black spot on our in our history. میں ذرا بریک کے بعد آپ کے پاس آتا ہوں کہ یہ کتنے جائے گا معاملہ.